نمبر 2 یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. نمبر 3 یہ برائی سے روکتے ہیں. یار ہم اپنے چھوڑ دیں سب کو. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے محلے میں کوئی کام کیجیے, ہمارے پاس ٹائم نہیں. اور یہ سب کے ذمہ ہے. کنتم خیر امۃ نے سب کے ذمہ لگائے, اس امت کے ذمہ ہے اور فرض عین ہے. کیا کو انفسکم اہلیکم نارا, اپنے آپ کو گھر والوں کو جہنم سے بچانا فرض عین ہے. کیا میں نے اپنے بھانجے بھتیجی یا رشتہ داروں کا, اللہ کہہ رہے ہیں پہلی علامت کیا ہے, یا اللہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, مسجد کو آباد کرتے ہیں, نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, یسارعون فی الخیرات, اور نیکی میں تیزی کرتے ہیں نا, سستی نہیں کرتے. اولئک من الصالحین, یہ صالحین ہیں. اب یہ 4 کیٹیگریز میں آپ کو ہدایت یافتہ اور یہ صالحین ہیں. یہ 8 صفات ہے جو انسان کو ہدایت دے گی. علامت ہے نا, میرا اسکور ون ڈے میں اتنی, ٹیسٹ میں اتنی, میرا اسکور علامت ہے کہ میں اچھا کھلاڑی تھا. انضمام کا اسکور علامت ہے اچھا کھلاڑی تھا. یہ 8 علامت ہیں. اب یہ ہدایت ملے گی کیسے کہ میں ان ہدایت, اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اس جسم کو اسلام کے لیے پیدا کیا. جہاز اڑنے کے لیے بنا, اڑ کیوں نہیں رہا؟ ہم وہاں تھے امریکہ میں, ایک گاڑی ہے سینا, ٹویوٹا کی ہے, بہت اچھی گاڑی ہے, 7 سیٹر ہائیبرڈ ہے, پیٹرول بھی کم کھاتی ہے. تو اس کا ایک پرزے میں ایک چیز غائب تھی, بس چھوٹا سا کوئی ایک پرزہ غائب تھا, چھوٹی سی, بالکل نینو ٹائپ. ساری گاڑیاں بند تھی. ہمیں اللہ نے ہدایت کیا ہوتی, ہاں ہونا, یہاں ہے ایمان تقویٰ, یہاں ہدایت ہوتی. اور ہدایت جب آتی ہے جب اس دل میں ایک کلمہ چلا جائے جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ کلمہ یہاں ایک جماعت آئی, قالت العرب آمنا, کہ اللہ کا رسول ہم تو ایمان والے بن گئے. اللہ نے وہی بھیجی, قل لم تؤمنوا ولکن اسلام, اس سے کبھی اسلام میں داخل ہو, ایمان والے, ابھی ایمان والے نہیں بنے. ابھی تم ڈاکٹر ہاسپٹل, ابھی یونیورسٹی میں داخل ہوئے, ڈاکٹر نہیں بنے, 8 سال پڑھنا پڑے گا FRCS کے. ابھی تم پولیس میں داخل ہوئے, IG نہیں بنے, 30 سال نوکری کرنی پڑے. فوج میں داخل ہوئے, جنرل صاحب نہیں بنے. ٹیم میں داخل ہو, وسیم وقار نہیں بنے. ابھی تم اسلام میں داخل ہو, وَلَمَّا يَدْخُلْ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی ایمان دل میں گھسا نہیں. ابھی سم موبائل میں نہیں ڈالی. قسم کھا رہا ہوں, میں اتنی بڑی دنیا میں تھا, صرف ایمان ذرا سا یہاں ہلکا سا ٹچ ہوا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ 3 دن میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میری پچھلی ساری زندگی کے بیسٹ رات میں نے گزارا. حالانکہ میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں, وہ جو رات مسجد میں گزاری, ایمان کی محنت کہ میرا کلمہ یہاں چلا جائے, چینج. ہماری محنت ہے کہ میں نے جو کلمہ پڑھا پیٹ میں چلا جائے, کھابے آئے میکڈونلڈ پیزا, ان کا یہ تھا کہ بس دل میں چلا جائے. ان کی محنت دل پہ, ہماری پیٹ پہ, حلال آئے حرام آئے کھائی جاؤ. ان کی محنت کی بھاڑ میں جائے پیٹ, دل بن جائے, بس یہ میں اتنا سا فرق ہے. اب یہ کلمہ دل میں کیسے جائے گا؟ جس دن یہ چلا گیا, اللہ کی قسم آپ کو حلال حرام خود سمجھ میں آئے. جیسے ایک آدمی صحت مند ہے اور اس کا کوڑی ہے, اس کو کڑوا پتہ چلے گا, اور ایک آدمی بیمار ہے, اینٹی بائیوٹک, اس کو کڑوا پتہ ہی نہیں چلے گا, اور اس کو بریانی نہیں, میں بیمار ہوں, یہ رسگلے نہیں, گلاب جامن نہیں. ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں, بیٹا آپ کے گلاب جامن گرم گرم, نہیں مجھے نہیں اچھا لگے. بیمار آدمی کو اسلام برا لگتا ہے, دنیا اچھی لگتی ہے. ہمارا میرے دوستوں کلمہ کیسے جائے گا, اس کا اللہ نے قرآن میں طریقہ بتایا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں, اب بڑی خوبصورت صورت ہے, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے, اور کان اور آنکھ امتحان کے لیے. یہ دونوں بڑی خطرناک چیزیں ہیں. جو آدمی, میں نے 2 اور سب سے زیادہ کو خطرہ کس سے, عورتوں سے, عورتوں کی آواز اور عورتوں کی شکل سے. یہ 2 چیزیں, عورت کا چہرہ اور عورت کی آواز. حیرت ہے, لوگ کہتے ہیں عورتوں کا چہرہ نہیں ہے قرآن حدیث میں. اتنا غلط علم, اللہ معاف کرے. عورت کا چہرہ ہی تو ہے جو اس کو اٹریکٹ کرتا ہے. اللہ نے تو عورت, ابھی دیکھو کل میسج آیا کہ فلاں ڈاکٹر کو پولیو کا انجیکشن لگایا اور درندوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. وہ عورت کو اللہ نے کہا گھر سے باہر نہ نکالو, قرن فی بیوتکن. کسی عرب سے آیت پوچھو, آپ کو بتائے. آپ کو کرکٹ, چائنا مین کس کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے چائنا مین کیا ہوتی ہے؟ کرکٹ کی زبان ہے, نہیں پتا. کون بتائے گا چائنا جی؟ ہاں بس سمجھ, ان کو پتا ہے. آپ کرکٹر سے پوچھو چائنا مین, آپ کو نہیں پتا. میں اچھا یہ بتائیں شارٹ لیگ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی ٹانگ. تو چھوٹی ٹانگ پوزیشن ہے نا, تو شارٹ لیگ کا ترجمہ ہو جائے گا. اچھا سیڑھی پہ کھڑا ہے, کیا ترجمہ ہے؟ آپ یہ آیت کسی بدو سے پوچھو جو عربی جانتے, قرن فی, وہ عورت کو بتائے گی کیا کرنا. آگے جو عورتوں کی آیت ہے نا, قرن فی بیوتکن, پھر عورت جب بات کرے نبی کی بیویوں, صحابہ سے پردے میں رہنا, سامنے بھی لانا, پردہ پورا. یہ ہاتھ اور یہ چہرہ جو ہے نا, میں نے تمام دنیا کے مجھ سے, یہ محرم کو دکھا سکتے ہیں, محرم کو جسم بھی نہیں دکھا سکتے. آج عورتیں بچوں کے سامنے پورا جسم واضح کر کے پھرتی ہیں ہمارے.
وہ ایک زمانہ تھا جہاں ایک فحاشہ عورتیں گلوز پہنے ہوئے تھے اور جرابیں پہنی ہوئی تھی. ناچ گانے والی عورت اس زمانے جرابیں پہنتی تھی اور جراب میں کتے کو پانی پلائے. آج کل کی دیندار عورت جراب اور گلوز نہیں پہنتی. میں مرد ہوں, قسم کھا رہا ہوں, میں عورت کے ہاتھ دیکھ لوں میرا دل خراب ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ, ہم ایسی لاہور میں ایک ہمارے دوست ہیں, وہ بڑے آدمی, تو ایسی ایک گیدرنگ تھی گھر میں, عورتیں بھی تھیں, وہ سب ہنسی میں اندر گیا, عورتیں بھاگ گئی. وہ ان کو بڑی تب چڑھی, کیونکہ آدمی اپنی بیوی سے بات کر رہا ہو تو کوئی آ جائے تو خوش ہوتا ہے, چلو یار جائے گی. کسی اور کی بیوی سے بات کر رہا ہوں تو پھر تب چڑھتا ہے. اچھی بڑی بات چیت چل رہی تھی نا, ہم ایک گاڑی جا رہی تھی آگے, میاں بیوی, میں پیچھے بول گیا, میں کدھر جا رہا ہے بیوی صاحب؟ کہ صحیح بھی آپ نے پہچان لیا میری بیوی تو برقعے میں. میں کہا ظالم پچھلے 20 منٹ سے فالو کر رہا ہوں, تم نے آپس میں باتیں کی, پکی تمہاری بیوی ہے, کسی اور کی ہوتی بڑے گپے لگ رہے تھے. میں کیا سب بھاگ گئی عورتیں. میں کہا صحیح صاحب تو مولوی عورتیں ساڑھے نال گپا مار رہی ہیں, تعلیم مولویوں ڈرتی گئی. میں کہا من دیکھنے کی ڈر گئی, تھی مرد تو بنا پہلے, تھی انہیں کی طرح. میرے دوستوں, عورت تو مرد سے ڈرے گی. میں امریکہ جاتا ہوں, عورت یوں ہو جاتی ہے امریکن, وہ مرد تو ہو پہلے. مردوں کی صفات تو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو اللہ دی دنیا کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. اس کو مرد کا ہے. جو دنیا کے لیے جھوٹ بولے ہیں, دنیا کے لیے سود, اس کو تو مرد کا ہی نہیں. میرے دوستوں تو عورت کو کیا کہے؟ اچھا اور کیا کہے کہ جب صحابہ ہیں نبی بیویوں, اپنی آواز کو موٹا کرو, سخت آواز میں بات کرو. قسم کھا رہا ہوں, میں شادی چنا ہوں, مجھے تقریباً شادی کو ہو گئے 2096 میں ہوئی تھی نا, تو کتنے ہو گئے 24-30, ویسے تو لگ رہا ہے 300 سال ہو گئے, لیکن 28 سال ہے. تو میں نے اب پہلے سال ٹھیک رہا, میں ایک دفعہ جہاز میں بیٹھا تو ایک رسٹس آ گئے, پہچان لیا, وہ صحیح یہ گریٹ آ گیا, اسی ہاتھ رکھ دیا میرے تھائی پہ. میں کہا مس, بیوی بیٹھی تھی احتیاط سے. بیوی نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون ہی ماری مجھے. میں کہا میرا کیا قصور ہے, اب میں اکیلا نہیں جا سکتا کیونکہ پتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس میں داڑھی پہ چٹی کر دی, خیر وہ خون سفید ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اب جناب وہ عورت باتیں شروع کر دی. اچھا میری پہلی نظر تھی وہ خوبصورت, اب بیوی یوں کونی مارے, بہن آپ برا تو نہیں, میں کیوں برا, آپ کریں بات. خیر میں نے کہا جی آپ بس انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں, میں آپ کی خدمت. میں کہا آپ مجھے کافی پلا دیں. اچھا آپ میرے ہاتھ سے. میں نے کہا ضرور پیوں گا کافی, آپ پلائیں گے اتنے پیار سے. میں کہا آپ کتنے ظالم ہیں, آپ نے آج تک اس طرح مجھ سے کافی نہیں پوچھی. میں کہا بیگم تو یہ بتا دے, پہلے سال شادی کے بعد اتنے پیار سے تو نے کافی پوچھی ہے, جیسی تو ہے ویسی ہم. کافی بھی نہیں ہے, وہاں بڑی اٹھا لو اپنی تم دیکھو کہاں ہے, ایسی ویسے ہم ایک جیسے. عورت کی جو آواز ہے ہیلو, یقین کریں میں تو, اور میرے ایک دوست ہیں, ان کی بیوی کا فون آیا, میں نے کاٹا. میں کہا بہن بھابھی میسج کرو, تمہاری آواز بہت خطرناک ہے, میں جماعت میں. قسم کھا رہا ہوں, آپ 8-10 مہینے عورت, ہم جب 7 مہینے تھے نا, نہ عورت کی آواز سنی نہ عورت کو دیکھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ قرآن کیسی نیند اڑاتا تھا, قرآن کیسا رلاتا تھا. اب سب بند ہو گیا. کیوں؟ جو آدمی بھینسوں کے باڑے میں بیٹھا اس کو گوبر کی بنی آتی. ہم بھینسوں کے باڑے میں شرک, پتہ نہیں, سود, دھوکہ, جھوٹ, ایک گناہ پوری کائنات کو ہلاک کر سکتے. جھوٹ. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب. اللہ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتی. باتھ روم میں پرفیوم سمجھ نہیں آتا, پرفیوم کو ماحول میں سمجھنا پڑتا ہے.